تکرار کیا جاتا ہے اور سب لوگوں نے سیکھ لیا بھائی، سب لوگوں کی زبان میں، اور کوئی دلیل کی طرف نہیں جاتا کہ دلیل اس کی کہاں ہے، کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ سب سمجھتے ہیں کہ حتماً صحیح ہوگا تبھی مشہور ہے جب سب کہہ رہے ہیں. تو اس کی شہرت ہی پہ اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی دلیل پکی ہوگی، کیونکہ سبھی کا عقیدہ یہی ہے. لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے برعکس دلائل ہیں جو غیر قابل رد ہیں، غیر قابل انکار. اور یہ صرف قرآن مجید کا نہیں، پورے دین کا یہی ہے. احادیث، قرآن، اسلام کے دو حصے ہیں نا، ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک سنت پاک ہے. سنت پاک بھی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اسی قرآن کی طرح حجت ہے، وہ بھی ناقص ہے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے خطبے یا 10% ہمیں 1% خطبے بھی نہیں پہنچے بھائی، 1% خطبہ بھی نہیں پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی تفسیر قرآن کے سر تفسیر کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، خطبہ بھی نہیں پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی تفسیر قرآن کے سر تفسیر کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ پورا دین ہی ناقص ہے بلا شک بلا رہے. اچھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا اہتمام کیا تھا؟ کیونکہ ان کو تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اس کی محافظت کرنا ہے، اور قیامت تک اس کو بغیر کسی آلٹریشن کے، بغیر کسی اضافہ اور حذف کے اس کے لیے کیا جائے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی دینوں کے ساتھ یہی ہوا، تورات، انجیل اور باقی انبیاء کی سنتوں کو چینج کیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کو بتاتے رہے کہ تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے، اور پھر انہوں نے خود کچھ نہیں کیا کہ میں اپنی دین کی حفاظت کے لیے کیا کروں. تو یہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے جو بہت ہی مضبوط طریقہ کہ سنت بھی محفوظ رہے اور قرآن بھی محفوظ رہے، انہی جیسا معصوم ہمیشہ اس دنیا میں ہو، انہی کا وارث موجود. باقی سر، میں نے قرآن پاک کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں میرے خیال سے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے مطلب کہ یہ ہے، تو آپ اس پہ یقین تو کرتے ہیں بٹ یہ مکمل نہیں ہے، اور یہ چیز ہے کہ جو ہمارے امام آئیں گے وہ مکمل قرآن ساتھ لے کر آئیں گے. تو میں نے آپ سے یہ چیز پوچھنی ہے کہ تو ہمارے پاس جو یہ قرآن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے % جو قرآن ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں کہ یہ حجت ہے، اور کہ کتنے % آف دا ٹوٹل قرآن ہے؟ قرآن تو سارا کا سارا حجت ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کے ایک آیت بھی حجت ہے، آیا نصف آیا، آدھا آیا، اگر کسی موضوع پہ اس کی دلالت کامل ہے وہ بھی حجت ہے. قرآن تو پورا اللہ کا کلام ہے، پروف ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث بھی اسی طرح ہے، حدیث بھی اگر صحیح ہے، اس کا پورا حدیث ہے، آدھا حدیث ہے، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی اس پہ عمل کرنا، اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ امت کے علماء چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، دونوں یہی نعرے لگاتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے. دلیل ایک کے پاس نہیں ہے. جب دلیل مانگتا ہے نا کہ where is the proof، یعنی کوئی ایسی پروف ہو نا کہ اس میں سے کمی نہیں ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، یہ پروف کہاں ہے؟ پروف کچھ کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، کم ہونے کے پروف بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں فریقین کے کتب میں. اور جس طریقے سے قرآن جمع ہوا ہے، جن لوگوں نے جمع کیا ہے، طریق جمع قرآن، طریق تالیف قرآن، اور جن لوگوں نے جمع کیا وہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کوئی علمی طریقے سے جمع نہیں ہوا، کہ امانت داری سے جمع ہوا ہو. اور جنہوں نے جمع کیا وہ سب لوگ ان کی ایمانداری پہ، ان کی امانت داری پہ، ان کی جمع قرآن میں اعتماد رکھتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اس زمانے میں صحابہ بڑے مخالف تھے. قرآن جو عثمان نے جو نسخہ جمع کیا تھا، اور ابن ثابت کا جو نسخہ ان لوگوں کا، تو صحابہ کی بڑی مخالفت تھی اس زمانے میں، اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت تھی. تو لذا یہ کہنا کہ قرآن کامل ہے ایک مدعا ہے، رٹا ہے، لگایا جاتا ہے نا، تکرار کیا جاتا ہے، اور سب لوگوں نے سیکھ لیے بھائی، سب لوگوں کی زبان میں، اور کوئی دلیل کی طرف نہیں جاتا کہ دلیل اس کی کہاں ہے، کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ سب سمجھتے ہیں کہ حتماً صحیح ہوگا تبھی مشہور ہے جب سب کہہ رہے ہیں. تو اس کی شہرت ہی پہ اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی دلیل پکی ہوگی، کیونکہ سبھی کا عقیدہ یہی ہے. لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے برعکس دلائل ہیں جو غیر قابل رد ہیں، غیر قابل انکار. اور یہ صرف قرآن مجید کا نہیں، پورے دین کا یہی ہے. احادیث، قرآن، اسلام کے دو حصے ہیں نا، ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک سنت پاک ہے. سنت پاک بھی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اسی قرآنی کی طرح حجت ہے، وہ بھی ناقص ہے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے خطبے یا 10% ہمیں 1% خطبے بھی نہیں پہنچے بھائی، 1% خطبہ بھی نہیں پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی تفسیر قرآن کس طرح تفسیر کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ پورا دین ہی ناقص ہے بلا شک بلا رہے. اچھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا اہتمام کیا تھا؟ کیونکہ ان کو تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اس کی محافظت کرنا ہے، اور قیامت تک اس کو بغیر کسی آلٹریشن کے، بغیر کسی اضافہ اور حذف کے اس کے لیے کیا جائے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا بھائی.
ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی دینوں کے ساتھ یہی ہوا، تورات، انجیل اور باقی انبیاء کی سنتوں کو چینج کیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کو بتاتے رہے کہ تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے، اور پھر انہوں نے خود کچھ نہیں کیا کہ میں اپنی دین کی حفاظت کے لیے کیا کروں۔ تو یہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے جو بہت ہی مضبوط طریقہ کہ سنت بھی محفوظ رہے اور قرآن بھی محفوظ رہے، کہ انہی جیسا معصوم ہمیشہ اس دنیا میں ہو، انہی کا وارث موجود ہو جو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وارث ہے، معصوم ہے اور حامل ہے کتاب اور حامل ہے سنت اور سب تمام معارف اور علوم کا حامل ہے۔ تو یہ قرآن محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ اب موجودہ قرآن کے کتنی فیصد اصلی قرآن کی وہ کیری کرتا ہے، اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ بخاری مسلم میں چلے جائیں، عبداللہ بن مسعود نہیں، ابی بن کعب، عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عباس، ان لوگوں کے اقوال دیکھیں تو 90% قرآن کا چلا گیا ضائع، 90%۔ لیکن یہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں کہ اتنا زیادہ ساقط نہیں ہے، اس سے کم تر ساقط ہے، لیکن کتنا ہے ہمیں دقیق نہیں معلوم، آدھا ہے، آدھا سے زیادہ ہے، آدھا سے کم ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ اور قرآن کی ترتیب تو بالکل انہوں نے چینج کر دیا صحابہ کرام نے، وہ بھی ثابت ہے۔ جی سر۔ ہاں سر، یہ جو ہم نے 90% کا کہا، یہ سن کے تو یقین کریں دل بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جی چیز بالکل جو کہتے ہیں نا، ہمیں جو چھوٹے ہوتے سے بتایا جا رہا ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو باقی دیکھیں جو جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف